علیہ وسلم کی پیاری اور پہلی بیوی جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئی تھی، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں۔ جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تھا، بھجوایا تھا نکاح کا پیغام پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی عورت اگر نکاح کا پیغام دینا چاہے تو وہ دے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس بات کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارا قرآن کیا کہتا ہے کہ عورت نکاح کا پیغام دے سکتی ہے۔ دوسرا، دین کی ہر طرح سے انہوں نے مدد کی تھی، مال کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، ہر طرح سے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا۔ لہٰذا ہمیں سیکھنا ہے ان سے کہ اگر ہمارا شوہر کسی پریشانی میں ہے تو ہم بھی اس کی مدد کریں۔ یہ کیا سنت خدیجہ ہے، یہ بھی شوہر کو مال کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے اس کی مدد کرنا، اور دین کی دعوت میں انہوں نے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سپورٹ کیا تھا، بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد اتنے مایوس رہنے لگے تھے، ان کو بہت یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ جو تھی ان کا سہارا تھی، ان کی ہمدرد تھی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نکاح اور ہوئے، لیکن جتنی محبت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی اتنی محبت کسی سے نہیں تھی، کسی بیوی سے نہیں تھی۔ عائشہ حضرت چھوٹی تھی نا سب سے، لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ سب سے پہلی بیوی تھی اور ان کی مصیبت کے وقت میں ان کے ساتھ تھی، اسی لیے زیادہ محبت تھی۔ سمجھیں میری بہنوں، سمجھیں جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کرا تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جنہیں اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی عورت جسے اللہ نے سلام بھیجا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی آیا ہے کہ حضرت اللہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بات کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابو بکر کی بیٹی تھی۔ ابو بکر کون تھے؟ صحابی تھے اللہ کے رسول کے، جنہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا۔ مردوں میں جو پہلے ایمان لے گئے تھے وہ ابو بکر تھے، عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے گئے وہ حضرت خدیجہ تھیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے گئے وہ مولا علی تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی تھی، جن کے صدقے ہمیں تیمم کی فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ پردے کی تیمم کیا ہے؟ دیکھیں قرآن کی آیتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تھا، جس کی وجہ سے نماز میں دیر ہو گئی، وہاں پہ رکوا دیا قافلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں پہ قافلہ روک دو۔ اب حضرت ابو بکر سے جو لوگ ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم وہاں پہ نہیں پہنچ پائے، پہنچنے میں دیر ہو گئی اور ہماری نمازیں قضا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پیش گئے ابو بکر، وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی گود میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر گئے اور کہنے لگے کہ عائشہ سے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی، لوگوں کی نمازیں قضا ہو گئی۔ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، قرآن کی آیت جس میں تیمم کا ذکر آیا ہے کہ پاک مٹی کو اپنے ہاتھوں پر اپنے چہروں پر مل لیا کرو، تمہارا تیمم ہو جائے گا، پھر نماز ادا کر لیا کرو۔ تو ہمیں تیمم کی جو صورتیں ملی ہیں وہ کہاں سے ملی؟ حضرت عائشہ کے صدقے ملی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی ایک آیت میں آتا ہے، جب پردے کا بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قافلہ جا رہا تھا، اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ اپنی عورتوں سے کہو کہ اپنے چہرے ڈھانپ لیا کرو۔ یہ بھی ہمیں پردے کا ذکر ملا، تو کتنی فضیلت ہے ہم عائشہ کی۔ پیارے حبیب نے ان کی گود میں سر رکھ کر اس دنیا سے پرواز کیا تھا۔ آواز کیوں نہیں آ رہی کسی کی؟ نہ کوئی سبحان اللہ، نہ کوئی الحمدللہ، سارے سو رہے ہیں کیا؟ پیاری پیاری بات جی۔ تو بخاری شریف کی حدیثیں ہیں یہ ساری، اگر ہم دیکھیں نا تو ہماری جو قرآن کی خواتین ہیں کیسی تھی؟ بیوٹی وتھ برین تھی، یعنی خوبصورت بھی تھی، انٹیلیجنٹ تھی، اسمارٹ تھی، ہمت والی تھی، اپنے شوہروں کو سپورٹ کرنے والی تھی۔ کتنی فضیلت ہے! تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ہمیں آج کل کے رول ماڈلوں سے نہیں سیکھنا ہے، دیپیکا سے نہیں سیکھنا ہے، ہمیں کیٹرینہ کیف سے نہیں سیکھنا ہے، ہمیں اپنے قرآن کی عورتوں سے سیکھنا ہے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جن کے واقعات ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، ان کے نقش قدم پہ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، میرا آپ لوگوں سے یہاں پر ایک سوال ہے، جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کچھ بتانا پسند کرے گا؟ جی بتائیے. دیکھیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب ہم لوگ ساتھ میں مل کے پڑھتے ہیں نا، اور صرف میں بولتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے میں لیکچر دے رہی ہوں یہاں پہ. تو میں یہ چاہتی ہوں ہم لوگ لیکچر نہیں دوں، ہم لوگ ساتھ میں ذکر کریں کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں نا، جیسے ہم گھر کی باتیں کرتے ہیں، کسی انسان کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے ساتھ میں مل کے اللہ کی بات کریں تو کتنا مزہ آئے گا نا. اگر نہیں ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، سیکھ لیجیے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہمارا DTC آگے بڑھتا جائے گا، آپ لوگوں کو علم حاصل ہوتا جائے گا، پھر آپ اپنے اچھے طریقے سے کانٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، پیارے محبوب مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، حضرت محسن کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں. طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ.